فرمایا آج کس نے فوت شدہ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی تو صرف سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا۔ فرمایا آج ان میں سے کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی تو صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا۔ آپ نے یہ ساری بات معاملات، معاشیات، حسن اخلاق، تقوی، عبادت ساری تین تو فرمایا سنو، جس بندے کے اندر یہ ساری کوالٹیاں موجود ہوں وہ بندہ پکا جنتی ہے، وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا قرب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا خاصہ بنایا ہوا تھا۔ یہ تقسیم کاری نظریات کی نہیں ہے، تقسیم کاری نظریات کی نہیں ہے، یہ تقسیم کاری رب کے فضل کی ہے۔ اس نے جس کو جتنا حصہ دینا تھا اتنا حصہ اس نے پہلے سے خاص کر کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو شہر سے باہر تھے۔ جب واپسی آیا تو آپ نے صرف اتنا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اگلی بات تتیمہ کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب آپ سفر پہ شام گئے ہوئے تھے وہاں آپ کو شام میں رات سوتے ہوئے جو خواب آیا تھا وہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور بتا دیا کہ آپ کہیں خواب دیکھ رہے ہیں میں آپ کے اس خواب سے بھی باخبر ہوں۔ تو وہ ساری کیفیت حضرت ابو بکر صدیق نے مردوں میں کلمہ پڑھا۔ یہ تقسیم کاری بعد میں بنائی گئی، یہ تقسیم کاری بعد میں بنائی گئی۔ ترتیب اس طرح ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی ملاقات کے بعد اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لائے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی جو شخصیت ہے ان کا نام ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے سب سے پہلے اور بہت ساری اسلام و دین کی کتابوں میں یہ وضاحت ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسی دن آپ کی چاروں بیٹیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ جس نے احسان کیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے احسانات فرمائے، ان کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن رب کائنات خود عطا فرمائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات ارشاد فرمائی۔ پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے، اب مصلی امامت پہ کسی کو کھڑا کرنا تھا تو آپ نے بہت سارے احباب کو مختلف مواقع کے لیے منتخب فرمایا۔ مثلا جب آپ نے تبوک کے لیے جانا تھا تو مصلی امامت عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیا۔ جب آپ نے کسی قبیلے کی صلح کروانے کے لیے جانا تھا تو سعد بن ابی وقاص کو آپ نے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ میں آؤں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ لیکن جب آپ کی عمر کا آخری دور چل رہا تھا تو آپ علیل تھے، طبیعت خراب تھی، تو آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ بیوی بھی تھی، اپنے ابا جان کی کیفیت سے بھی باخبر تھی، تو کہنے لگی حضور آپ کسی اور کو حکم دے دیں وہ نماز پڑھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر جب آپ کو مصلی پر نہیں نہ دیکھیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بے ہوشی نہ ہو، اب کسی اور کو کہیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا نہیں ابو بکر صدیق کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر ایک نماز آپ نے ایسے پڑھائی کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عصر پہ آ جاؤں گا، اگر میں نہ آیا تو نماز پڑھا لینا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو آگے کر دیا۔ اب نماز شروع ہو گئی، پیچھے سے آواز آئی، یہ اشارہ تھا کہ کوئی معاملہ ہوا ہے۔
اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ گئی. یہ سارا کچھ نماز کے اندر چل رہا ہے. صفیں ساری کھل گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے اپنے پاؤں پیچھے کیے تاکہ میں پیچھے چلا جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے مصلی پر. تو آپ نے ایک مرتبہ روکا، پھر دوسری مرتبہ روکا اشارہ، پھر تیسری مرتبہ، لیکن سیدنا صدیق اکبر پیچھے آپ نے آگے جا کے نماز پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ جب میں جو اشارہ کر رہا تھا کہ آپ اپنی جگہ پہ نماز پڑھائیں تو آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ بڑا خوبصورت بادب جملہ ارشاد فرمایا. اپنا نہیں نام لیا، اپنا نام یہ نہیں کہا ابو بکر، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیا جرت اور مجال ہو سکتی ہے کہ نبی اللہ پیچھے کھڑے ہوں میں آگے کھڑا ہوں، حضور میں اس لیے پیچھے کھڑا ہوں. اتنا ادب کیا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر اپنا جانشین مقرر کیا. اور یہ یاد رکھیے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کا بطور خلیفہ انتخاب کیا نا، تو وہ انتخاب صحابہ نے نہیں کیا. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تائید کر رہے تھے. انتخاب ابو بکر صدیق کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا. آپ نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں. ایک نماز کا معاملہ بڑا ہی کمال اور شاندار ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر سے آئے. حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے مصلی پر، بڑے گرجدار آواز والے تھے. تو جب آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا، آواز حجرہ شریف میں گئی، تو آپ نے اندر سے فرمایا لا لا لا، فرمایا سنو لوگو، جس امت میں ابو بکر صدیق جیسا بندہ موجود ہو وہاں کسی دوسرے کو نماز پڑھانے کی قطعی اجازت نہیں. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا دی، حضرت عمر بن خطاب نے نماز پڑھا دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو یہ نماز دوبارہ پڑھائیں. حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ فرض آپ نے ایک دفعہ پڑھ لی تو کسی صورت میں بھی آپ کو فرض دوبارہ پڑھ لیں. اور پھر یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں ان کی صاحبزادی ہماری امی جان حضور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیم کر رہے نرم دل ہے. اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پوری امت کو سہارا بھی حضرت ابو بکر صدیق نے، وگرنہ فاروق اعظم جیسے بندے اپنی تلواریں نکال کے باہر کھڑے ہوئے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے میں اس کا سر کاٹ دوں گا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر عقیدہ سمجھایا کہ سنو یہ تعلیمات اسلام ہے، یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے ہمیشہ سے، اور جو عبادت کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سن لے حضور وصال فرما گئے. تو بتایا کہ جو بندہ دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے بالآخر جانا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنا خلافت کے اوپر کام کیا نا اس سب کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق نے بنائی. اس کو میں ایک مثال کے ساتھ واضح کر کے بات ختم کروں گا. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے بہت سارے مسائل میں بہت سارے قبیلوں نے بغاوت کر، آپ کے 2.5 سالہ دور میں 24 فتنے پیدا ہوئے. 24 جو آپ نے سارے فتنے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیے. ان 24 فتنوں میں ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب کی جو حکومت اسٹیبلش ہوئی ہے اس کی میں بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے انکار کر دیا ہے زکوٰۃ دینے کا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا
میری دفعہ زکوٰۃ دے گا اور اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی نہیں نہ دے گا، میں اس کے ساتھ بھی جہاد کروں گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کے اصولوں کو چھوڑتے چلے گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور نرمی کریں، نرمی کریں۔ آپ نے فرمایا، بڑا تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا عمر جب تم کافر تھے تو دلیر تھے، مسلمان ہو کے بزدل ہو گئے ہوئے۔ یہ قیامت تک کے لیے جملہ ہے، جب آپ نے مقابلہ کرنا ہے نا تو پھر آپ کو بہادری دکھانی پڑے گی۔ بزدلی سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، بزدلی سے آپ فلسطین کو نہیں بچا سکتے، اس کے لیے آپ کو دلیری، ہمت اور قوت کا استعمال کرنا پڑے گا، سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ جب آپ کے اندر یہ پاور ہوگی تو پھر آپ مملکت اسلامیہ کی سربراہی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر جب آپ کافر تھے تو آپ بڑے دلیر تھے، مسلمان ہو کے بزدل ہو۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے میں نے جتنا نظام مملکت چلایا ہے اس کی بنیاد میں حضرت عمر بن خطاب کا یہ فیصلہ موجود ہے کہ انہوں نے مجھے سمجھا دیا کہ اسلام کے اصولوں کے لیے بزدلی نہیں دکھانی بلکہ قوت، طاقت اور بہادری سے سارے کام کرنا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 24 فتنے بھی ختم ہو گئے اور اسلام 36 لاکھ مربع میل تک بھی چلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الثانی میں اس دنیا فانی سے تشریف لے کے گئے۔ میں نے یہ بات اس بڑے مجمع میں اس لیے سنائی ہے تاکہ ہمارے سارے لوگ عقیدتاً، نظریتاً یہ جان لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق امت مسلمہ کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ اس مسئلے کو الجھا کر امت کو 2، 4، 5، 10، 20 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے نواسے ہیں، عظمت و شان والے، عظمت و اسلام نے صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں مقابلہ نہیں کروایا، لڑائی نہیں کروائی، بلکہ صحابہ کرام وہ واحد سب سے پہلے فرد ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور آپ کی اہل بیت کی عزت و تعظیم کر کر دکھائی ہے، اور بتایا قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی عزت و تعظیم ایسے کرنی۔ اس کے لیے ایک آخری جملہ میں عرض کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے حضرت امام حسن باہر دروازے پہ عبداللہ ابن عمر کھڑے تھے، کہا میں نے اندر ملنا ہے، تو کہا میں تو خود انتظار میں۔ تو امام حسن چلے گئے واپس۔ جب حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے آئے تھے اور ملاقات نہیں ہوئی، واپس چلے گئے، تو آپ بغیر جوتا پہنے ہوئے حضرت امام حسن کے گھر گئے یہ پیغام دینے کے لیے کہ اب جب کبھی آپ دوبارہ آئیں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، سیدھا اندر آ جانا۔ اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر تاریخی یہ بات کہی، فرمایا بیٹے حسن، یہ جو ہمارے سروں پہ بال ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کی عزت کی وجہ سے کیا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ عزت کے مستحق جو خاندان والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، ان کی سب سے زیادہ عزت و تعظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ نے کر کے دکھائی، اور بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت شیر و شکر ہے، لیکن جب امت میں انبیاء کے بعد اجتماعی طور پر کسی افضلیت والے بندے کا نام لیا جائے گا تو اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اہل اسلام کا 1400 سالہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔